السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بڑے اہم ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ ایک کہ یہ جو خواہشات ہیں نا، اس کے پیچھے جب انسان بھاگتا ہے تو اس کا نتیجہ کیسے نکلتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ محدود زندگی کو لامحدود خواہشات عذاب بنا دیتی ہیں۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جیسے آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی بازار میں، کوئی خاتون ہے، ان کو کوئی سونے کا سیٹ پسند آ گیا۔ اب اس کے بارے میں سوچتے سوچتے کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، میں نے اس کو خریدنا ہے، اسی خیال میں اتنا الجھ گئیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ اب ہوگا یہ کہ جب تک وہ چیز ملے گی نہیں تو اس کو نعمت سمجھ کے باقی نعمتوں کو بندہ اگنور کرتا رہے گا۔ یہ انسان کی سائیکی ہے نا۔ اسی طرح سے ہم جب باڈی بلڈنگ میں ڈائٹنگ کر رہے ہوتے تھے اور اسٹرکٹ ڈائٹنگ کے ساتھ ساتھ کانٹیسٹ پریپ ہوتا تھا، مقابلے کی تیاری کر رہے ہوتے تھے، ہمیں بہت کم باڈی فیٹ پہ آنا ہوتا تھا، تو اس دوران اگر ہمیں کہیں چاکلیٹ کیک نظر آ جاتا تو ہم چاکلیٹ کیک کو پھر ایک نظر پڑتی تھی، لیکن پھر سارا دن اس کیک کی خیالات آتے رہتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تو اگر ہم اپنے اسی طرح سے اس ایموشنز کو اگنور کرتے رہیں گے، ان کو ایڈریس نہیں کریں گے، ان کے اوپر بات نہیں کریں گے، تو وہ پھر بڑی تیزی سے ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ بنج ایٹنگ کرتے ہیں، یا کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پھر 2 نمبر طریقوں سے بھی اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو زندگی سادہ رکھنی ہے، خیال کو بلند رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی جو چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کے ٹاپک میں، کہ کمپیریزن بہت بڑھ گیا ہے۔ ہم کمبائنڈ ایک فیملی سیٹ اپ میں رہتے ہیں، زیادہ تر پاکستانی، تو اس میں ایک دوسرے سے موازنہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کمپیریزن کی وجہ سے نا انسان اپنی جسمانی ذہنی صحت سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کیسز میرے پاس آتے ہیں، سسرال کے تلخ رویوں کی وجہ سے خواتین ٹوٹ کے رہ جاتی ہیں۔ 80% آٹو امیون بیماریاں خواتین میں ہیں، اور اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ یہ دوسروں کی خدمت تو کرتی ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتی۔ ان کی مثال ایک ایسے انسان کی ہے کہ جب بھی یہ شیشے میں کھڑی ہوتی ہیں تو شیشے میں ان کو لوگوں کے تلخ رویے، نفرتوں کی وجہ سے ان لوگوں کے برے برے چہرے نظر آتے ہیں، اپنا چہرہ نظر نہیں آتا، اور ماضی کے پچھتاوے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شیشے میں وہ جو دیکھ پا رہے ہوتے ہیں اپنے علاوہ باقی تمام برے مناظر، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ اپنے مستقبل سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ شیشے کا کام تھا آپ کی اصلاح کرنا، جو بال جہاں سے بکھرے ہوئے ہیں ان کو سیٹ کرنا، آپ کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو پورا کرنا، جو پرسنالٹی کے اندر جو کمیاں، یعنی کہ جو انسان ایسے برے لوگوں کے برے رویوں کی وجہ سے آئینے میں انہی کا عکس دیکھے گا اور نیگیٹیوٹی کے اندر رہے گا، وہ اپنی اصلاح چھوڑ جاتا ہے۔ اور پیدا ہونے سے ہوش سنبھالنے سے قبر تک اصلاح کا عمل نہیں رکنا چاہیے۔ کوئی انسان ہی نہیں کہہ سکتا کہ وہ پرفیکٹ ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی لائف میں پرابلمز ہیں، لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے آپ کے اندر تلخی آ گئی ہے، لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کی وجہ سے اگر آپ موجود جو نعمتیں ہیں ان کو نہیں دیکھ پا رہے کہ اللہ نے آپ پہ کتنی بلیسنگز کی ہوئی ہیں، تو آپ کو ضرور اپنی لائف میں کسی استاد کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے سنایا کہ ایک شیر کا بچہ تھا، چھوٹی عمر سے نا یہ جو بھیڑ بکریوں میں پل گیا، تو وہ بھی اپنے آپ کو وہی سمجھنے لگا۔ تو ایک دن ایک گرو شیر جا رہا، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ تو اپنا بچہ ہے، ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کھیل کود کر رہا ہے، تو اس کو لے گیا اور تالاب میں اس کو اس کا عکس دکھایا۔ پھر اس کو ریئلائز ہوا کہ بھائی اصل میں تو میں کچھ اور ہوں۔ تو انسان کی پیدائش کا کل مقصد اس کو اپنے ٹرو پوٹینشیل کو پہچاننا اور اس تک پہنچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور میرا ایکچوئل ٹرو پوٹینشیل کیا ہے۔ تو یاد رہے کہ لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جس کو پرفیکٹ لائف ملی ہو، لیکن بہتر انسان وہی ہے جو اپنی ان تھاٹس کو پروسیس کرے اور بے استادہ زندگی نہ گزارے۔ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی اچھا سائیکالوجسٹ ہے، کوئی اچھا ٹیچر ہے، کوئی اچھا مینٹور آپ کو ملتا ہے تو ضرور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک دور تھا کہ علم کو چھپایا جاتا تھا، وہ بھی غلط تھا۔ اب اس سے بھی بڑا عذاب آ گیا، اتنا علم پھیلا دیا گیا ہے نا کہ کنفیوژن بڑھ گئی ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں گے ایک ڈائٹ کے فائدے آ رہے ہوں گے، دوسری ویڈیو دیکھیں گے اسی ڈائٹ کے خلاف باتیں آ رہی ہوں گی۔ تو ٹو مچ انفارمیشن جو ہے نا، اس نے کیا جو ہے اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو گئے۔ اس 60-70 سال کی زندگی میں اگر آپ کی کنفیوژن دور نہ ہوئی
اور آپ ایک اچھی طریقے سے زندگی نہ گزار سکے تو انسان اس کے اوپر افسوس ہی کر سکتا ہے. پھر میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.